السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ویڈیو کے اوپر ریویو دینے جا رہے ہیں جو کہ حسن اللہ یاری صاحب کی ہے، جو قرآن پاک کی تحریف کے حوالے سے یا اس کی تبدیلی کے حوالے سے حضرت عثمان کے اوپر ایک الزام لگایا انہوں نے۔ وہ ذرا ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کی حقیقت آپ کے سامنے آشکارا کرتے ہیں۔ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ائمہ بول دیے تو مجھے دل کو ان اللہ استفا، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اپنے لیے خاص بنایا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہان والوں پر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ذکر نہیں؟ ان سب سے تو افضل ہے، ان سب سے تو افضل ہے، آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، اور ان کا اہل بیت بھی ان سے افضل ہے، ان کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ تو ہمارے احادیث میں ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی، آیت اس طرح تھی، روایات میں آپ کو دکھاؤں، ان اللہ استفا آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علیہ السلام علی العالم۔ آیت اس طرح تھی، عثمان وغیرہ نے ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا، یہ ان لوگوں کی خیانت ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیت اس طرح تھی۔ جی، تو آپ نے ان کا الزام ملاحظہ کر لیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کے اوپر یہ الزام لگایا کہ جہاں پر آل عمران کا ذکر ہے اس کے فوری بعد آل محمد کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا یا تھا، جس کو حضرت عثمان نے ختم کر دیا بقول حسن اللہ یاری۔ تو ایک بہت جھوٹا اور نہایت ہی جاہلانہ الزام ہے، کیونکہ جب آپ اسی قرآن پاک کو کھولیں جو ابھی موجود ہے مسلم امہ کے پاس، یا پھر 1400 سال سے ایک ہی قرآن ہے شیعہ سنی کے پاس، تو آپ یہاں اسی آیت کو کھولیں گے تو 33 سورہ آل عمران کی آیت پڑھیں، پھر 34 پڑھیں، 35 پڑھیں، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ وہاں پہ آل عمران کا کیا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران بھی ہے اور اس میں آل عمران کا کیا ذکر آ رہا ہے، حضرت عمران علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد مریم سلام اللہ علیہا کا کیا ذکر آ رہا ہے اس کے فوری بعد۔ تو آپ کو ربط پتہ چل جائے گا آیات کے درمیان میں بھی کہ یہاں پہ آل محمد کی کیا بات ہونی ہے جس کے اوپر یہ جھوٹا شخص الزام لگا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے اس جواب کے اوپر وہ کہے نہیں، پوری صورت ہی تبدیل کر دی۔ تو بہرحال جس نے جھوٹ بولنا ہے، بے بنیاد چیزیں بنانی ہے، وہ تو یہ کام کرے گا ہی۔ تو اللہ کریم اس شخص کو ہدایت دے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے واضح طور پہ فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو، اس کتاب کو، نصیحت کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں یا حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، تو آپ خود سوچئے کہ قیامت تک کیا یہ آیت قائم نہیں رہے گی ایسے ہی؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کی حفاظت صرف اس کی تنزیل کے وقت تک تھی یا پھر آج بھی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات ہم نے اس وجہ سے کی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی رافضی یا حسن اللہ یاری یا اس کا کوئی مقلد یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف جو قرآن پاک کا زمین تک آنے کی حفاظت ہے، اس کے بعد اللہ کی حفاظت ختم، یعنی ایسی جھوٹے الزام بھی لگا سکتا ہے نا۔ تو ہم اس کے اوپر اس کو کاؤنٹر جواب دیں گے کہ بھائی حدیث ثقلین، اس کا مطلب ہے پھر کیا منسوخ ہو گئی؟ کہ ایک طرف قرآن اور ایک طرف اہل بیت، کیا دونوں ہی اب ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ختم؟ تو ختم نبوت کا پھر کیا کرنا ہے آپ خود سوچئے۔ تو یہ صرف ایک کاؤنٹر جواب تھا۔ بہرحال اللہ کریم ان جاہلوں کو ہدایت دے، اور آخر میں ہم ایک اہم کتاب، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آثار تنزیل، یہ کتاب لکھی جسٹس ریٹائر علامہ خالد محمود صاحب نے، ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر سے۔ یہ کتاب بھی بہت زبردست ہے، ہم آپ کو ریکمنڈ کریں گے کہ یہ ضرور کتاب لیں یا پڑھیں یا کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہو سکتا ہے آن لائن بھی موجود ہو۔ اس کی اندر بھی قرآن پاک کی حفاظت سے متعلق، قرآن پاک کی خصوصیات سے متعلق، علوم سے متعلق، فضائل سے متعلق، اور اس کے اوپر اختلافات جو اس طرح کے جاہل رافضی کرتے ہیں ان سے متعلق بھی بہت سارے جوابات انہوں نے ملاحظہ کیے۔ یعنی یہ جو رافضیوں کے اعتراضات ہیں اس کا تو بہت کم حصہ اس میں ڈسکس ہوا ہے، باقی قرآن پاک کی تنزیل کے حوالے سے، اس کی حفاظت کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بیان کی انہوں نے۔ بہرحال یہ جلد نمبر 1 ہے، تو اس کی جلد نمبر 1 یہ آلموسٹ 2 جلدوں میں کتاب ہے اور آلموسٹ 900 پلس اس کے دونوں پیجز بنتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے علمی عقلی دلائل بھی نقل فرمائے، ٹھیک ہے، منطقی بھی، جیسے مثال کے طور پہ حضرت علی کے اوپر بھی اس جاہل شخص نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے بھی قرآن پاک چھپا لیا اس امت سے، اللہ کی پناہ ایسے جھوٹوں سے۔
تو انہوں نے اس کے اوپر بھی یہ بات یہاں پر بیان کی کہ اس طریقے سے حضرت علی کا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ جس میں بہت ساری صورتیں تھیں سورہ ہود سے لے کے سورہ کہف تک ابھی بھی صحیح سالم حالت میں موجود ہے، اور کہاں پہ؟ مشہد کے کتب خانہ رضوی میں، ٹھیک ہے، کتب خانہ رضوی کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ بھی اسی ہمارے پاس جو آج نسخہ اس کے مطابق ہی تھا، جو وہ صورتیں انہوں نے اس میں نقل کی۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن کا بھی ایک نسخہ وہ بھی موجود ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے اس کی بھی ڈیٹیل دی، جو کہ علامہ اقبال کا بھی بتایا کہ انہوں نے بھی اس کو دیکھا۔ تو حضرت حسن کا نسخہ بھی بالکل وہی نسخہ تھا جو آج ہمارے ہاتھ میں قرآن پاک کی شکل میں آج امت کے پاس شیعہ سنی روایات کی شکل میں دونوں کے پاس ان کے گھروں میں موجود ہے۔ پھر عقلی دلائل میں ایک اور چیز بھی انہوں نے یہ بتائی اس کے اندر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، حضرت ابوبکر کیونکہ امام تھے اس وقت کے، ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں حضرت علی قرآن غلط، حضرت ابوبکر صدیق غلط والا قرآن پڑھ لیتے تھے ان کے پیچھے؟ آپ خود سوچئے، حضرت علی کی غیرت کیا گوارا کرتی کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ حفاظت ختم ہو جائے اور اس میں تحریف کر دی جائے اور حضرت علی خاموش رہیں؟ لیکن جب ان کی حکومت کے اوپر مسئلہ آئے، ٹھیک ہے، یا ان کی بیعت کے اوپر مسئلہ آئے تو وہ اس حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نزدیک حضرت علی اس وقت بھی حق پہ تھے جس وقت حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اس وقت بھی حق پہ تھے جب وہ حکومت کی سپورٹ یا بچاؤ کے لیے حضرت معاویہ کے جنگوں کا جواب دیتے تھے یا مسلمان امت کو بچاتے تھے، دونوں صورتوں میں حق پہ تھے۔ لیکن روافظ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اصلی قرآن لوگوں سے چھپا لیا، جیسے حسن اللہ عربی بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا۔ تو بہرحال یہ اس کا بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کتاب کے اندر جواب دیا۔ آپ ضرور اس کتاب کو ضرور لیں، اور اس کے اندر بہت سارے اس طرح کے جوابات ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کی جو دوسری جلد ہے اس کے اندر بھی ایک بہت زبردست جواب اسی حوالے سے روافظ کا انہوں نے دیا کہ جس وقت حضرت علی کی جنگ ہو رہی تھی نا، یہ پیج نمبر 41 ہے جلد نمبر 2 کا، ٹھیک ہے، 41 کے اوپر یہ بحث بھی انہوں نے بیان کی کہ جس وقت حضرت علی کی جنگ ہو رہی تھی، جنگ صفین، اس کے اندر بھی جب مصحف بلند ہوئے حضرت معاویہ کی فوج کی طرف سے، ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھ لیجیے ایک جنگی ٹیکٹک کی، اس کی بھی ڈیٹیل ہم ایک اور ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں کہ قرآن مصحف کیوں بلند کیے گئے تھے۔ تو اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی کہ حضرت علی نے اس وقت بھی یہ بات نہیں کہی کہ وہ تو جھوٹا قرآن ہے ان کے پاس، یا انہوں نے قرآن چینج کیا ہوا ہے، وہ اٹھایا ہوا ہے اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں۔ پھر اس قرآن اٹھانے کے بعد تحکیم کے اوپر پھر فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کے حوالے سے ہوا۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے اس کے اندر نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی خطبہ نقل کیا پیج نمبر 42 کے اوپر، جس کا ترجمہ انہوں نے لکھا کہ ہم نے انسانوں کو حکم نہیں بنایا، ہم نے قرآن کو حکم مانا ہے۔ یعنی جب وہ جنگ کے اندر حکم بنایا نا قرآن کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہم نے انسانوں کو حکم نہیں بنایا، ہم نے تو قرآن کو حکم مانا ہے۔ اور یہ قرآن لکھا ہوا ہے ایک جلد میں جس کی 2 طرفیں ہیں، یعنی جلدیں، یہ خود بولتا نہیں، اسے کوئی ترجمان چاہیے، یہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کی طرف سے لوگ بات کریں۔ اس وضاحت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک سب کا قرآن ایک تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ خطبے میں اپنے اور حضرت معاویہ کے اختلاف کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں، پھر آگے یہ بھی حضرت علی کا یہاں پہ قول نقل کیا کہ سب جانتے ہیں کہ ہم دونوں کا رب ایک ہے اور ہم دونوں کے نبی بھی ایک ہیں، اور ہماری دعوت فی الاسلام بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک قرآن کی اس وقت بھی بات ہو رہی ہے، یعنی حضرت معاویہ کی فوج کے بارے میں حضرت علی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، دونوں کا قرآن بھی ایک ہے، پھر ہماری لڑائی کیوں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو دعوت اصلاح کے لیے یہ بات بھی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں پھر حضرت علی کی اولاد کا موقف بھی آگے انہوں نے بیان کیا، امام زین العابدین کا، امام باقر کا، اور ان کے جو شاگرد تھے جس کے اندر اہل سنت کے بھی بڑے بڑے امام جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور ان کے بھی تذکرے کیے کہ کیا آپ کے خیال میں جو لوگ محرف قرآن کے قائل تھے ان کے شاگرد جو ہیں وہ اسی قرآن کے قائل تھے جو آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے؟ تو کیا آپ کے خیال میں وہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے جو محرف ہونے کے قرآن کے قائل تھے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ آج سوچئے کہ آج کیا ہم کسی ایسے رافضی سے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث لینے کے لیے، روایت لینے کے لیے تیار ہوں گے جو شخص یہ کہے کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے تو حضرت عثمان نے یا خلیفہ نے، کسی خلیفہ نے بھی چینج کر دیا تھا؟ ہم تو نہیں گوارا کریں گے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اہل سنت کے امام گوارا کرتے؟ تو بہت سارے ایسے جوابات اس کتاب کے اندر رسالۃ التنزیل کے اندر دیے ہوئے ہیں۔
عقلی بھی نقلی بھی ہر طرح کے، تو ہم نے اس کا بھی کچھ اعادہ کر دیا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے جہلا سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حسن اللہ یاری کو بھی ہدایت عطا فرمائے. واللہ عالم الصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.